السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ عمران خان کے مشکل وقت کا آغاز ہو گیا اور سیاسی میدان میں کچھ نئے پلیئرز کی انٹری نے منظرنامے کو بدل دیا، اور یہ کیا صورتحال ہے۔ صرف آج کے دن میں دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں داخل کر دی، اور اس کے ساتھ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے جو اس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نئے سیاسی پلیئرز کی انٹری، وہ یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن گیا، اور اس فارورڈ بلاک نے سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے ریکوزیشن پر دستخط کر دیے، اور اس گروپ کی سربراہی کر رہے ہیں سینیٹر دلاور۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو عرف عام میں باپ کہا جاتا ہے، یہ باپ کہا تو جاتا ہے لیکن اس کا باپ بھی کوئی اور ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد یہ صورتحال اب بدل گئی ہے، کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ نہ ذرا کچھ تھوڑا سا اپنی پالیسیوں میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں، کچھ قومی اتفاق رائے پیدا کریں، کچھ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور خاص طور پر اس وقت پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم سے تھوڑی سی فاصلے پہ ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، اس کو ذرا تھوڑا سا سکون کا سانس دیں، اس کے لیے تھوڑی سی سپیس جنریٹ کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور وہ جو آئینی ترمیم آپ نے کرنی ہے اس کے اندر کچھ آپ کو سہولتیں ملیں، اور ایک سیاسی امبیلنس کریٹ کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ یہ مشورہ براہ راست اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پہلے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ قومی اتفاق رائے پیدا کریں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن عمران خان نے یہ مشورہ مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد اس مرتبہ یہ مشورہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے ذریعے عمران خان تک پہنچایا گیا، اور اس مرتبہ بھی عمران خان کا جواب تھا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ یہ وہ تسبیح اب عمران خان کے ہاتھ میں اس قسم کی آ گئی ہے، وہ جو آپ نے دیکھا نا عموماً ہاتھ کے اندر ان کے تسبیح ہوتی ہے، تصویروں کے اندر، ویڈیوز کے اندر، تو وہ تسبیح کے اوپر جو صرف ایک لفظ وہ ورد کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ این آر او نہیں دوں گا، قطع نظر اس بات کو سوچنے کے کہ مجھے اس معاملے سے کیا سیاسی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور کیا سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یکمشت ایک دم سے انہوں نے کہہ دیا جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہ میں نے کوئی لچک کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ میں نے کوئی این آر او دینا ہے، نہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، میری لڑائی جاری رہے گی اور یہ میں لڑتا رہوں گا، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ اور اس مرتبہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے اتحادی بھی ساتھ چھوڑ دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو شوگر سکینڈل آیا نا ابھی سامنے، ایف آئی اے نے ایک بڑی لمبی چوڑی رپورٹ دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 110 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے اس قوم کو اس شوگر مافیا کی وجہ سے، اور اس شوگر مافیا سے سٹے بازی کی وجہ سے۔ تو اس کے اندر نام آ رہا ہے جہانگیر ترین کا، جہانگیر ترین کے ساتھ نام آ رہا ہے خسرو بختیار اور ان کے بھائی کا، تو بڑا ایک ٹرکی سچویشن بن گئی۔ تو ان کو جب اس بارے میں عمران خان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ آپ کے قریبی لوگ ہیں، یہ بھی اس کے لپیٹ میں آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، تل دو سب کو، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اب اگر یہ ان کو تلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی صورتحال خراب ہو جائے گی، اور وہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جو اس پوری صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں، میرا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، ان کے لیے یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک نیا پلان بھی بنایا۔ اب اس پلان بی کے اندر جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یہ جیب کی جو پارٹی ہیں نا، یہ تو سامنے آ جاتی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ دو جماعتیں ہیں جو اب اس وقت سامنے آ گئی ہیں۔ ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں عامر خان، جو اس وقت کنوینئر بھی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم حکومت میں ہیں، لیکن جب تک حکومت کو ضرورت تھی ہمارے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہمارے ناز نخرے اٹھائے ہیں، اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، سینٹ کے اندر بھی ووٹ لے لیا، قومی اسمبلی میں بھی عبدالحفیظ شیخ کے لیے ووٹ لے لیا، اور اس کے بعد تو کون میں کون، یہ تو آپ کو پتہ ہے پھر عمران خان کی پالیسی یہی ہوتی ہے۔ اب تو کون میں کون کے بعد اگر ہمارے ساتھ آپ نے یہی رویہ رکھنا ہے تو پھر ہم حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر ایم کیو ایم نے یہ کوئی 73,000ویں مرتبہ یہ والی ایک دھمکی لگائی ہے کہ جناب ہم حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن صورتحال جو سینیریو اس وقت میری سمجھ میں آ رہا ہے، اس سینیریو کے اندر یہ دھمکی خالی دھمکی نہیں ہے، کیونکہ
آپ کو میں نے بتایا نا کہ اب 2 مرتبہ تو انہوں نے رد کر دیا مشورہ، تو اب ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی آپشن ہونا چاہیے، جو طاقتور ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو ابرو جنبش سے ہی تمام کاروبار مملکت چلتا ہے، ہم جسے کہیں گے آ جاؤ وہ آ جائے گا، جس کو کہیں گے چلے جاؤ وہ چلے جاؤ، تو وہ چلا جائے گا۔ تو اب یہ بھیجنے کے چکر میں لیکن بھیجا جائے گا نہیں، اب اس کے لیے ان کو چاہیے بیساکھیاں، اور وہ بیساکھیاں پرووائڈ کریں گے وہ پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی دوبارہ اب پی ڈی ایم کے اندر آنے کے لیے مکمل طور پہ ریڈی ہے، بلکہ کل انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم مریم صاحبہ کے ساتھ جائیں گے، اور آج وہ جاتی عمرہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ جا کے ناشتہ نوشتہ بھی کیا ہے مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے، وہاں پہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی موجود تھیں۔ اور اسی کے ساتھ اب جس وقت ناشتہ کر رہے تھے اس وقت سینٹ کے اندر جو یوسف رضا گیلانی ہیں وہ اپنی ایک درخواست اس چیئرمین سینٹ کے سامنے پیش کر رہے تھے جس کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے۔ یہ بھی دیکھیں کیسا طرفہ تماشا ہے کہ ایک جانب ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے میرے ووٹ چوری کیے ہیں ساتھ، لیکن پھر اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے اندر پتہ نہیں کون سا چار میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ ہم پھر اس کو ایک اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن دو، اور اس نے فٹافٹ وہ اپلیکیشن پکڑی ہے، دستخط کیے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یوسف رضا گیلانی کا، عین اس وقت جب پیپلز پارٹی کا وفد جاتی عمرہ میں بیٹھ کے ناشتہ پھڑکا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کی دعوت پر۔ خیر یہ روٹی تو آپ کو پتہ چلتی رہتی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ صاف جواب مل گیا عمران خان سے، اور اس کے بعد پھر اگلی کہانی کو شروع کرنا تھا، پھر اگلی کہانی کو شروع کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر پھر ہاتھ رکھنا ضروری تھا، اور پیپلز پارٹی پر ہاتھ رکھنے کے لیے کچھ نئے پلیئرز کو نکالنا ضروری تھا۔ تو اس کے لیے تو گھر کی جو بات ہے وہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی باپ سے 4 سینیٹرز نکالے، ان کا ایک الگ پارلیمانی گروپ بنوایا سینیٹر دلاور کی سربراہی میں، اور ان سے کہا کہ جناب آپ یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ کریں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب بن گئے ہیں چیئرمین اپوزیشن لیڈر سینٹ۔ ٹھیک ہے، صورتحال ہوگی یہاں تک تو بڑی کلیئر۔ اس کا مطلب ہے مثلا اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پیپلز پارٹی کے کندھے پر آ چکا ہے، اور اس ہاتھ کی وجہ سے ہی یہ والا مارکا سر ہونے کا امکان ہے۔ اب اس تھپکی کے ساتھ، اس آشیرواد کے ساتھ، اس سارے سینیریو کے اندر پیپلز پارٹی اب دوبارہ گھس رہی ہے پی ڈی ایم کے اندر۔ اب پی ڈی ایم کے اندر جانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بڑی دلچسپ وجہ آپ کو پھر یاد کراؤں گا اپنا ایک ویلاگ جو میں نے براڈ شیٹ کمیشن کے حوالے سے کیا تھا، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 10 ڈبے جو سوئٹزرلینڈ سے واجد شمس الحسن نے یہاں پر پارسل کیے تھے وہ ڈبے ہو گئے ہیں ریکور، اور جو ہے براڈ شیٹ کمیشن اس نے کہا جناب یہ والے ڈبے ہیں ان کو نیب ہمیں کھولنے نہیں دے رہا۔ تو یہ سارے جو سوئس مقدمات ہیں آصف زرداری کے، ایس جی ایس اور کوٹیکنا اور دیگر معاملات، وہ ہیں ان ڈبوں پہ بند۔ ان ڈبوں کو ہمیں کھولنا ہے، ان ڈبوں کو جب تک ہم کھولیں گے نہیں ہم ان کیسز کی گہرائی تک، اس ریکارڈ تک نہیں پہنچ سکتے جو سوئس عدالتوں کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ تو اب حکومت نے یہ طے کیا کہ یہ ڈبے کھلیں گے۔ اب جب یہ ڈبے کھلیں گے تو وہ جو دوبارہ مقدمات کی تلوار جو آصف زرداری صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے گلے سے ہٹ گئی ہے، وہ تلوار دوبارہ آ جائے گی ان کے سر کے اوپر۔ جیسے ہی وہ تلوار آ جائے گی تو پھر ان کو اب وہ پتہ لگ رہا ہے کہ تلوار اب لٹکنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ یار اب گوشہ عافیت پی ڈی ایم میں موجود ہے، کیونکہ یہ ایک چیز تو اب طے ہوگی کہ جلوس لے کے جائیں گے اور نیب پیشی نہیں کرے گا، ختم ہوگی بات۔ اب یہ طے پا گیا کہ اب پی ڈی ایم سے جو بھی بندے کو طلبی ہوگی وہ جلوس کے ساتھ جائے گا، کلے نہیں جانا ان کسی نے۔ تو اب آصف زرداری نے کہا کہ اچھا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، اب ہم واپس جاتے ہیں پی ڈی ایم میں۔ اب پی ڈی ایم کے اندر جانے کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو وہ تھپکی جو ان کے کندھے پر آ چکی ہے، وہ ہاتھ جو طاقتور کا ہاتھ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، جو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک پر حکومت صرف انہی کا حق ہے، انہوں نے اپنے ایک مرتبہ پھر اپنے ایک مورے پر ہاتھ رکھ کے اس کو ایک خانہ آگے چلا دیا۔ اس مورے کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے اوپر مقدمات ہیں، وہ مقدمات کے اوپر کسی طرف سے ریلیف ملنا ہے تو وہ اسی ہاتھ سے ملنا ہے جس کے ہاتھ میں اس مورے کی گردن ہے، اور وہ اس کو آگے پیچھے کر رہا ہے، لہٰذا آصف زرداری صاحب بھی مجبور ہیں۔ وہ اب آ گئے ہیں پی ڈی ایم میں واپس، اور اب پی ڈی ایم کے اندر واپس آنے کے بعد کچھ چیزوں کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اور معاملات کی طرف جائیں گے۔ ایک تو بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ اب پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں استعفوں کے اوپر زور نہیں دیں گی، وہ استعفوں کے اوپر زور نہیں دیں گی، اور آصف زرداری ان کو دوبارہ قائل کریں گے کہ یہ دیکھیں میرے کندھے پہ ہاتھ ہے، لہٰذا اس ہاتھ کی طاقت سے اب ہم ان ہاؤس چینج کے اندر آتے ہیں اور اس حکومت کو گراتے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی تو اب گھر کی پارٹی ہے۔
اب یہ ہے وہ کارڈ جو مستقبل کے اندر پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کھیلنے جا رہے ہیں۔ عمران خان اس ساری صورتحال کے اندر آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ آئسولیٹ ہوں گے نہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے تب بھی وہ سولو فلائٹ کرنے پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری اس اپوزیشن کی کیمپین کے اندر جو انہوں نے دھرنا کیا تھا، جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، وہاں پر انہوں نے خود کو، اگرچہ طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ بالکل چند قدم کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس پاکستان عوامی تحریک سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا تھا ایک خاص حد تک۔ اپنی اس صورتحال کو انہوں نے الگ سے مینیج بھی کیا تھا اور الیکشن بھی بالکل انڈیپینڈنٹ طور پہ لڑا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی پارٹی نے کسی کے ساتھ الائنس اس صورت میں نہیں کیا تھا۔ اب بھی انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ مجھے پھر ایک مرتبہ ان سب جماعتوں کے ساتھ ٹکرانا ہے، لہٰذا مجھے اپنا وہ جو ہی مین امیج ہے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اب اس ہی مین امیج کے تحت ہی کرونا پازیٹیو ہونے کے باوجود انہوں نے کل اپنی پروپیگنڈا ٹیم میڈیا ٹیم کے ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کی، ان کو انہوں نے بتایا بھی کہ اب کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر آپ عمران خان کو ایک اگریسو موڈ میں دیکھیں گے، اور اس مرتبہ وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین کرتے نظر ہی آئیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بات طے کر لیا کہ یار 2.5 سال کے اندر میں تو اب کچھ کر نہیں پایا، لیکن اب اگر میں سیاسی شہید بن کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو پھر مجھے کچھ فیس سیونگ مل جائے گی اور اگلے الیکشن کو لڑنے کی گنجائش مل جائے گی، اور وہ گنجائش کس حد تک وہ ان کیش کر سکتے ہیں وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کریک ڈاؤن پر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، شوگر مافیا، اور اس کے اندر بنیادی رول آنا ہے جہانگیر ترین کا، اور ایف آئی آرز بھی درج ہوئی ہیں جہانگیر ترین کے خلاف، علی ترین کے خلاف، حمزہ شہباز کے خلاف، 92 چینل کے مالک میاں عبدالرشید کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں۔ اب ان ایف آئی آرز پر ہونی ہے کارروائی، اور جیسے ہی وہ کارروائی شروع ہوگی تو میڈیا کا پریشر بھی آنا ہے اور انٹرنل پریشر بھی آنا ہے، اور جہانگیر ترین کا جو گروپ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، کیونکہ اگر یہ خالی جہانگیر ترین کی بات نہ ہوتی تو شہزاد اکبر نے جو کل لاہور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب نے براہ راست جہانگیر ترین کا نام، یہ کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں لیا، انہوں نے کہا جناب ان کے خلاف بھی ایف آئی آر، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا اور پراپرلی نام لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے اب جو ری ایکشن آئے گا جہانگیر ترین گروپ کا، اگر وہ یہ سمجھے کہ اب یہ موقع آ گیا کہ ہم کب تک چپ کر کے بھی بیٹھیں اور کب تک جب ان کو تعاون کی ضرورت ہو آگے ہم سے تعاون بھی مانگے، اور جب مطلب نکل جائے تو کہیں گے جناب ایف آئی آر ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کا بھی ری ایکشن آئے گا، یہ نہیں کہ پرسوں ہی ری ایکشن آ جائے گا، مثلا جیسے یہ چیزیں اب لنگر آن کریں گی، جب اب نئی پولیٹیکل بساط بچھی ہے، نئی شطرنج کی بازیاں شروع ہوئی ہیں، تو اس نئی شطرنج کے اندر جو چیک میٹس ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اب تازہ ترین دور کے اندر یہ جو آگے پیچھے کرنے والی ہے، جو نئی ہاکی شروع ہونے والی ہے نا اب پی ڈی ایم اور عمران خان کے اندر، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور ہمیں اب اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ جو نئی اپڈیٹس ہیں، جو نئے پاور پلیئرز آ رہے ہیں، جو نئی پلیئرز کی انٹری ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، وہ واپس آ جائیں گے، آصف زرداری صاحب بھی پی ڈی ایم میں چلے جائیں گے، شہباز شریف صاحب بھی پی ڈی ایم میں نون لیگ کے صدر ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے نہیں جانا، وہ وہاں پہ جا کے سربراہی کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ اور کھچڑی ڈیولپ ہوگی، کچھ نئی کھچڑی ڈیولپ ہوگی، اور وہ استعفوں کا آپشن نہیں ہوگا، وہ اب ان ہاؤس چینج کے اندر کوئی گیم چلے گی، اور شہباز شریف کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ شہباز شریف اگر چاہیں تو یہ ان ہاؤس آپشن اڈاپٹ کر کے ملک کا وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور اس کے اندر شہباز شریف کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔